बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरतुल आराफ की आयत नंबर 111 से उसका तर्जमा शुरू करते हैं। तो उससे पहले जो पिछली 2 आयत हैं उसके बारे में बताते हैं कि उनमें क्या किस चीज़ का जिक्र चला आ रहा था कि वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फ़िरौन को अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान लाने की दावत दी तो उसने अपने सरदारों को बुलाया और उनसे पूछा तो उन्होंने उन्हें ये मशवरा दिया कि ये तो बड़ा माहिर जादूगर है और ये जादू के ज़रिए से आपकी सल्तनत जो है वो हथियाना चाहता है। तो फिर उसने पूछा कि तुम क्या मशवरा देते हो? तो उन्होंने कहा कि ये जो है वो आपको चाहता है कि वो आपकी सल्तनत से आपको बाहर निकाल दे, तो इसको आप थोड़े अरसे के लिए मोहलत दे दीजिए। तो उस दौरान फिर उसने तमाम शहरों में ऐलान करवा दिया। तो आगे हम 111 से उसका तर्जमा शुरू करते हैं कि उन्होंने कहा कि आप इनको और उनके भाई को मोहलत दीजिए और शहरों में हरकारों को भेज दीजिए कि वो सब माहिर जादूगरों को आपके पास लाकर हाजिर कर दें। और वो जादूगर फिरौन के पास हाजिर होने लगे और कहने लगे कि अगर हम गालिब आए तो हमको कोई बड़ा सिला मिलेगा। फिरौन ने कहा कि हाँ, तुम मुकर्रब लोगों में दाखिल हो जाओगे। इन जादूगरों ने अर्ज किया, ए मूसा, खा आप डालिए और या हम ही डालें। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम ही डालो। बस जब उन्होंने डाला तो लोगों की नजरबंदी कर दी और उन पर हैबत गालिब कर दी और एक तरह का बड़ा जादू दिखलाया। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना असा डाल दीजिए। सो असा का डालना था कि उसने उनके सारे बने बनाए खेल को निगलना शुरू किया। बस हक जाहिर हो गया और उन्होंने जो कुछ बनाया था सब जाता रहा। बस वो लोग इस मौका पर हार गए और खूब जलील होकर फिरे और जो जादूगर थे सजदा में गिर गए। कहने लगे, हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर, जो मूसा और हारून का भी रब है। फिरौन कहने लगा कि तुम मूसा पर ईमान लाए हो बगैर इसके कि मैं तुमको इजाजत दूं। बेशक ये साजिश थी जिस पर तुम्हारा अमल दारामद हुआ है इस शहर में, ताकि तुम सब इस शहर से यहाँ के रहने वालों को बाहर निकाल दो। सो अब तुमको हकीकत मालूम हुई जाती है। मैं तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पांव काटूंगा, फिर तुम सबको सूली पर लटका दूंगा। उन्होंने जवाब दिया कि हम मरकर भी अपने मालिक ही के पास जाएंगे और तूने हम में कौन सा ऐब देखा है बजूज इसके कि हम अपने रब के अहकाम पर ईमान ले आए हैं। जब वो हमारे पास आए, ऐ हमारे रब, हमारे ऊपर सब्र का फैजान फरमा और हमारी जान हालत इस्लाम पर निकाल। और कौमे फिरौन के सरदारों ने कहा, क्या आप मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम को यूं ही रहने देंगे कि वो मुल्क में फसाद करते फिरें और वो आपको और आपके माबूदों को तर्क किए रहें? फिरौन ने कहा, हम अभी इन लोगों के बेटों को कत्ल करना शुरू कर देंगे और औरतों को जिंदा रहने देंगे और हमको इन पर हर तरह का जोर है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अल्लाह ताला का सहारा हासिल करो और सब्र करो। ये ज़मीन अल्लाह ताला की है, अपने बंदों में से जिसको चाहे वो मालिक बना दे और आखिर कामयाबी उन्हीं की होती है जो अल्लाह से डरते हैं। कौम के लोग कहने लगे, हम तो हमेशा मुसीबत ही में रहे, आपकी तशरीफ आवरी से कबल भी और आपकी तशरीफ आवरी के बाद भी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बहुत जल्द अल्लाह तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा और बजाय उनके तुमको इस सरजमीन का खलीफा बना देगा, फिर तुम्हारा तर्ज अमल देखेगा। और हमने फिरौन वालों को मुब्तला किया कहत साली में और फलों की कमी
اور پیداوار کی کمی میں، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور یوں کہتے کیسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ کہ ان کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون کہ یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے، سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ۔ اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں گے تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ان سے عذاب کو ایک خاص وقت تک ہٹا دیتے تو وہ فوراً عہد شکنی کرنے لگتے۔ تو یہ تھا آیات کا ترجمہ 111 سے 135 تک۔ تو اس میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ فرعون کے پاس جائیے اور انہیں توحید کی دعوت دیجیے، تو جب وہ گئے ان کے پاس تو انہوں نے اپنے سرداروں کو بلایا، اور سرداروں نے انہیں کہا کہ یہ تو جادوگر ہے اور یہ جادو کے ذریعے سے آپ کی سلطنت کو ہتھیانا چاہتا ہے۔ تو پھر فرعون نے پوچھا کہ آپ کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو تھوڑی سی مہلت دیجئے، اور اس مہلت کے دوران انہوں نے پورے ملک میں ہر طرف اعلان کروا دیا اور تمام جادوگروں کو اکٹھا کر لیا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کر سکیں۔ تو جب وہ سارے جادوگر اکٹھے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ پہلے ڈالتے ہیں اپنا جادو یا ہم؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ہی ڈالیے۔ تو جب انہوں نے اپنا جادو کیا تو رسیاں ڈالی تو وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن کر دوڑنے لگے، جس پر سب پر حیرت وہ طاری اور خوف طاری ہو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا عصا ڈالیے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو ایک بڑا اژدہا بن گیا اور وہ سارے سانپوں کو نگل گیا۔ تو پھر جو جادوگر تھے انہیں معلوم ہوا کہ یہ جادوگر نہیں ہے بلکہ کوئی بڑی ہی طاقت ان کے پاس ان کے ساتھ ہے۔ تو وہ ایمان لے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں جو کہ رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ تو جب وہ ایمان لے آئے تو فرعون نے ان کو یہ دھمکی دی کہ تم میری اجازت کے بغیر کیسے ایمان لا سکتے ہو؟ تو میں تمہیں اس کی سزا دوں گا کہ تمہارے دائیں طرف کے اور بائیں طرف کے، یعنی ایک طرف کا بازو کٹواؤں گا اور دوسری طرف کی ٹانگ کٹواؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جو بھی کر لیجئے، اب ہم اپنے ایمان سے باز نہیں آئیں گے۔ اور انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ تعالی ہمیں صبر عطا فرما کہ جو بھی ہمیں یہ سزا دے گا ہم اس کا سامنا کریں گے، لیکن اپنے ایمان سے نہیں پھریں گے۔ تو انہوں نے اپنے رب سے استقامت کے لیے دعا کی، اور پھر یہ قوم جو تھی ان پر طرح طرح کے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ تو جب ان پر عذاب آ جاتے تو یہ کہتے کہ حضرت موسیٰ سے کہتے کہ دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے ہٹا دیا جائے۔ تو جب عذاب ہٹ جاتا تو پھر یہ اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ تو اس طرح سے یہ لوگ جو تھے کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر لیں، ہم تمہارے رب پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ ایسا ہر دور میں رہا ہے کہ جو بھی نبی اللہ کا پیغام لے کر کسی قوم کی طرف گیا تو اس کو کسی نے مجنوں کہا، کسی نے جادوگر کہا،
اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کو طرح طرح کی سزائیں دی تاکہ وہ اپنے ایمان سے باز آ جائیں، لیکن جو ایک دفعہ ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے وہ کبھی بھی اپنے ایمان سے نہیں پلٹتا، کیونکہ اللہ کا ساتھ ایسا ساتھ ہے کہ جو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، اور اللہ کی نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں اور یہ دنیا کی مصیبتیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتی، اور وہ اپنے پختہ ایمان پر قائم رہتے ہیں اور دنیا کی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اور آخرکار اللہ کے پاس جب پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایمان کا راستہ اختیار کرنا ہے، جو کہ ہمیشہ جو ہے اس کو کہا گیا ہے کہ ابدی نعمتوں کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا راستہ جو ہے وہ ایسا مضبوط کڑا ہے کہ جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، ایسا سہارا ہے جو کہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یہ دنیا کے سہارے جو ہیں وقتی ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے انسان جو ہے لاوارث ہو جاتا ہے، پھر اس کا نہ کوئی ولی ہوتا ہے نہ کوئی دوست ہوتا ہے جو اس کے عذاب کو دور کر سکے۔ تو اللہ کا سہارا ایسا سہارا ہے جو کہ بڑا مضبوط سہارا ہے، جو کہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں مہلت ملی ہے اس ٹائم کو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو صرف کرنا ہے، اور ہم نے خود بھی عمل پیرا ہونا ہے اور اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کی دعوت دینی ہے، تاکہ اللہ کا جو ہے قرب ہمیں نصیب ہو اور ہم اللہ کے جو ہے وہ دیدار سے مشرف ہو سکیں، جو کہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ ایمان والوں ہی کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب جو ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور خیر کے کاموں میں اپنا حصہ ڈالنا نہ بھولا کریں تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ شکریہ۔